میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج اس پوری کائنات کے اندر ہر شخص بلڈ پریشر کے اندر مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ گھر میں کوئی فرد الا ماشاءاللہ ایسا ہو جس کا بلڈ پریشر ہائی نہ ہوتا ہو۔ اب کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، کسی کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے۔ اب اس بلڈ پریشر کو لے کے ہر شخص پریشان ہے، اور اتنا پریشان ہے کہ آج ہم نے بی پی اپریٹس اپنے گھروں میں رکھ لیے، اور ہر شخص ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے بلڈ پریشر کو چیک کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، بلڈ پریشر کے متعلق میں کچھ ایسی باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسی غلط فہمیاں جو بلڈ پریشر کے متعلق بالکل عام ہو چکی ہیں۔ میرے بھائیوں، کامن سینس سے ایک بات کو سمجھو کہ جب آپ پریشان ہوں گے، آپ کسی الجھن میں ہوں گے، تو کیا آپ کا بلڈ پریشر نارمل آئے گا؟ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں بلڈ پریشر کس وقت چیک کروانا چاہیے، ہمیں اپنا بلڈ پریشر کس وقت چیک کرنا چاہیے، کون سا ٹائم ہے جب ہمیں بلڈ پریشر چیک کرنا ہے، کس وقت ہمیں اپنا بلڈ پریشر چیک کروانے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر مجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، میں کسی الجھن میں ہوں، مجھے کوئی چیز اریٹیٹ کر رہی ہے، میرے اندر کوئی فرسٹریشن ہے، کوئی اریٹیشن ہے، کوئی سٹریس ہے، کوئی اینگر ہے، تو کیا میرا بلڈ پریشر نارمل ہو سکتا ہے؟ اور جب میں اس چیز کو، اس تھاٹ کو لے کے جا رہا ہوں گھر سے کہ مجھے اپنا بلڈ پریشر چیک کروانا ہے، کامن سینس استعمال کرو۔ کیا اس وقت میں پیسفل ہوں؟ میں ایک ٹینشن کو لے کے تو جا رہا تھا، مجھے نوبت کیوں آئی بلڈ پریشر چیک کرنے کی؟ میرے بھائی اور میری بہنوں، صرف آج سے 50 سال پیچھے جاؤ، صرف 50 سال پیچھے 1970 میں دیکھو ذرا، نارمل بلڈ پریشر کس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا؟ اس وقت نارمل بلڈ پریشر کیا تھا؟ آج آپ کے 5 to 10 پوائنٹس اگر زیادہ آ جاتا ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے آپ تو بلڈ پریشر کے شکار ہو گئے۔ جب آپ پریشان ہو، جب آپ غصے میں ہو، جب آپ تکلیف میں ہو، جب آپ دکھ میں ہو، درد میں ہو، غم میں ہو، رنج میں ہو، آپ کا بلڈ پریشر کبھی نارمل رہ سکتا ہے؟ میرے بھائی اور میری بہنوں، 50 سال پہلے جس کا بلڈ پریشر 100 اور 160 بھی آتا تھا، اس کو نارمل کنسیڈر کرتے تھے۔ آج اگر کسی کا یہی بلڈ پریشر آ جائے تو کس قدر ہوا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ابھی سب سے پہلے سمجھو تو صحیح کہ اس کی یہ نوبت کیوں آئی، اس کے ساتھ ایسی کون سی سچویشن ہوئی، اس کو ایسا کون سا شوق ملا، کون سا ایسا جھٹکا لگا، کیا دکھ ملا ہے، درد ملا ہے، پریشانی ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے، اس نے کس سچویشن کو فیس کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی اس کو نہیں سمجھتا۔ کیا ڈاکٹر پوچھتے ہیں کہ آپ کے بلڈ پریشر بڑھنے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیا ہم ان کو بتاتے ہیں ادھر بلڈ پریشر چیک کیا، دوسرے لمحے ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اس کو تو یہ میڈیسن کھانی چاہیے؟ بلڈ پریشر کے متعلق میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اگر آپ نے بلڈ پریشر چیک کرنا ہے تو آپ اس وقت اپنا بلڈ پریشر چیک کرو جب آپ بالکل نارمل حالت میں ہوتے ہو، جب آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، آپ کے اندر کوئی اریٹیشن نہیں ہے، کوئی سٹریس نہیں ہے، کوئی فرسٹریشن نہیں ہے، کوئی اینگر نہیں ہے، کوئی ڈپریشن نہیں ہے، کوئی انزائٹی نہیں ہے، اس وقت چیک کرو۔ میرے بھائیو، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اور اسپیشلی بلڈ پریشر چیک کروانے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوتا ہے، پچھلی دفعہ اتنا بلڈ پریشر آیا تھا، اب نہ جانے کتنا آئے گا، تو فکر تو ادھر لگ گئی، سوچ تو ادھر چلنا شروع ہو گئی۔ نارمل کیسے آ سکتا ہے؟ آپ نے جب بلڈ پریشر چیک کرنا ہے تو جس وقت آپ فل انجوائے کے موڈ میں ہو، فل ہیپی موڈ میں ہو، اپنے گھر میں فل مستی میں تھے، خوشی کے عالم میں تھے، اس وقت اپنا بلڈ پریشر چیک کراؤ۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، بلڈ پریشر چیک کرنے کا صحیح وقت آپ کی نارمل کنڈیشن ہے، آپ کی نارمل حالت ہے۔ اب ایک ایسی سچویشن جس میں آپ غصے میں ہو یا پریشانی میں ہو، تو کیا اس وقت آپ کا بلڈ پریشر نارمل آ سکتا ہے؟ اس وقت بلڈ پریشر نارمل ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں جاننا ہے کہ ہمیں سب سے پہلی بات بلڈ پریشر چیک کب کروانا ہے، اور جس وقت بلڈ پریشر چیک کروانا ہے اس وقت میرے من کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، میرے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، میرے دماغ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ مجھے اس وقت بلڈ پریشر چیک کروانا ہے جب میں بالکل پیسفل حالت میں ہوں، پرسکون حالت میں ہوں، جب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر ہم اس وقت چیک کریں گے، اس وقت بلڈ پریشر چیک کروانے جائیں گے، انشاءاللہ الرحمن ہمارا نہ صرف بلڈ پریشر ٹھیک آئے گا، بلکہ ہمیں بیجا ان ساری بلڈ پریشر کی جو گولیاں ہیں جن کو ہم کھاتے جاتے ہیں ریگولر، روز ہر شخص بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہا ہے، اور پوچھو کیوں کھا رہے ہو؟ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کے بغیر گزارا نہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دوائیوں کو آپ کے لیے لازم نہیں کیا تھا۔ رب تعالیٰ نے جن چیزوں کو لازم کیا تھا ان کو ہم نے چھوڑ دیا، یہی وجہ ہے آج ہم پریشان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی نعمتوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا، ہر نعمت اپنے اندر ان گنت حکمتیں، مصلحتیں اور فوائد چھپائے ہوئے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت پپیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پپیتے کو گرم علاقوں میں پیدا کیا، اور یہ پپیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ انعام ہے جو اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے اور اپنے رنگ کے اعتبار سے بہت بھلا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پپیتے کے اندر ایسے بے شمار وائٹامنز، منرلز اور معدنیات رکھے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بے انتہا ضروری ہیں۔ پپیتا اپنے اندر خاص طور پہ جو پائے جانے والے اجزاء رکھتا ہے، اس میں ایک بہترین جز بیٹا کیروٹین ہے۔ بیٹا کیروٹین اور پپیتے کے اندر پایا جانے والا وائٹامن اے ہماری آنکھوں کے لیے اور ہماری آنکھوں کے جتنے جملہ امراض ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین انعام ہے۔ میرے بھائیوں، نظر کا کمزور ہونا، قریب کی نظر کا کمزور ہونا،
دور کی نظر کا کمزور ہونا، آنکھوں کے اندر دھندلاپن نظر آنا، جالا نظر آنا، ڈبل ویژن نظر آنا، اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بینائی اور آنکھوں کی بینائی کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے اندر درد، آنکھوں کے اندر چبھن، آنکھوں کے اندر جلن، آنکھوں کے اندر خارش اور آنکھوں سے بہنے والا پانی، میرے بھائی اور میری بہنوں، اس کا بہترین علاج پپیتا ہے۔ پپیتے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ جن لوگوں کی نظر ختم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے اور وہ اپنی نظر کے اور اپنی آنکھوں کے مسائل کو لے کے پریشان رہتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ پپیتے کو وہ مستقل مزاجی سے استعمال کریں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پپیتے کے اندر نہ صرف آنکھوں کو تقویت دینے کے لیے بلکہ آنکھوں کی گئی ہوئی جو بینائی ہے اس کو دوبارہ سے لانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر ایسے اجزاء رکھے ہیں جو آنکھوں کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بینائی کو بہترین کرتے ہیں۔ پپیتے کے اندر پائے جانے والے ایسے اجزاء جو ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے اور خاص طور پہ ڈائبٹیز 1 کے لیے، میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر جو اجزاء رکھے ہیں وہ ہماری ڈائبٹیز 1 کو بہتر کرنے میں اور اس کے جملہ جو امراض ہیں اس کو ریکور کرنے میں بہترین خوبیاں رکھتے ہیں۔ پپیتا نہ صرف ہمارے نظام کو، ہمارے جی آئی ٹی ٹریک کو بہتر کرتا ہے بلکہ میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پپیتے کے اندر ایک ایسا کیمیکل رکھا ہے، ایک ایسا جز رکھا ہے جس کو پاپین کہتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ بہترین کیمیا ہے جو گوشت کو بنا پکائے ہوئے گلا دیتا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، پپیتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ بہترین انعام ہے جو ہمارے گوشت کو گلانے میں، گوشت کو ہضم کرنے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ ابھی یہ جو عید کا سیزن آ رہا ہے اور اس عید کے سیزن میں لوگوں نے گوشت کھانا ہے، تو میرے بھائی اور میری بہنوں، پپیتے کو اس کے ساتھ استعمال کرو۔ پپیتا نہ صرف ہمارے نظام کو بہتر بناتا ہے بلکہ اس کے اندر پایا جانے والا یہ پاپین جو کیمیا ہے یہ ہمارے جی آئی ٹی ٹریک کو تقویت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہم گوشت کی صورت میں کھائیں گے اس کو ہضم کرنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین انعام ہے۔ پپیتے کے اندر پایا جانے والا بیٹا کیروٹین، میرے بھائی اور میری بہنوں، ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کو، ہمارے نظام تنفس کو بہتر بنانے میں، ہمارے لنگز کو، ہمارے پھیپھڑوں کو تقویت دینے میں اور خاص طور پہ جو ایستھما ہے اور جو ایستھما کے پیشنٹ ہیں جن کو سفوکیشن ہوتی ہے، سانس کا رکنا، سانس کی تنگی، کھانسی کا آنا اور بار بار کھانسی کے دورے پڑنا، میرے بھائی اور میری بہنوں، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پپیتے کے اندر جو بنڈل آف بیٹا کیروٹین رکھا ہے یہ ہمارے دمہ کے پیشنٹ کو، ایستھما کے پیشنٹ کو بہتر کرنے میں، ان کو ایستھما کو دور کرنے میں اور ایستھما کی جتنی تکالیف ہیں میرے بھائی اس کو کم کرنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین انعام ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، پپیتے کے اندر پایا جانے والا فائبر، پوٹاشیم اور وائٹامنز اور خاص طور پہ جو بیٹا کیروٹین ہے میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ ہمارے دل کو اور ہمارے دل کے جتنے جملہ امراض ہیں اس کو بہتر کرنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین انعام ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، پپیتے کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز رکھی ہیں یہ نہ صرف ہمیں کینسر سے محفوظ کرتی ہیں بلکہ ہمارے جسم کے اندر جو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہے، جو ہمارا امیون سسٹم ہے اس کو بوسٹ اپ کرتی ہے۔ اور پپیتا خاص طور پہ میرے بھائی اور میری بہنوں، ایسے مریض جن کو پروسٹیٹ گلینڈ کا کینسر ہو جاتا ہے، ایسے مریض جن کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے، میرے بھائی اور میری بہنوں، اس پپیتے کے اندر پائے جانے والے یہ سارے اجزاء نہ صرف ہمیں کینسر سے بچاتے ہیں بلکہ پپیتے کے اندر پائے جانے والا فائبر، پپیتے کے اندر پایا جانے والا پوٹاشیم، پپیتے کے اندر پایا جانے والا بیٹا کیروٹین ہمارے جو دل کے اور ہمارے بلڈ پریشر کے، ہمارے بلڈ کولیسٹرول کے جو مسائل ہیں نہ صرف اس کو حل کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو نارمل رکھنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پپیتے کے اندر جتنی خوبیاں رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پپیتے کے اندر جتنی خوبیاں رکھیں اس میں ایک بہترین خوبی اس پپیتے کے اندر پایا جانے والا ایک ایسا کیمیکل جو چولین کہلاتا ہے، میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ
جب ہم سو جاتے ہیں تو جو ہمارے مسل تھک جاتے ہیں، ہمارے اعصاب، ہمارے پٹھے جب تھک جاتے ہیں اور تھکن سے چور ہو جاتے ہیں، یہ چولین جو کیمیکل ہے یہ ہمارے مسلز کو نہ صرف ریلیکس کرتا ہے، ہمارے پٹھوں کے درد کو ختم کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔